سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. حضرات گرامی، میرا ذہن ارادہ سی ایک اور مقام تی جماعت دا جلسہ ہے، اس مقام تی بھی حاضری ضروری ہے. اس واسطے میں سٹیج تے جلدی حاضر ہو گیا تاکہ گفتگو شروع ہو سکے، لیکن بات میرے علم اندر آئی ہے کہ جماعت عظیم نامور خطیب اور اہل حدیث کے عظیم قائد، میرے محبوب قائد حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظ اللہ تشریف لے آ چکے نے. انہوں کی خواہش تمنا حکم یہ ہے کہ پہلے گفتگو خطاب وہ فرمان، اس تو بعد انہوں والوں میرے کان چ حکم آیا ہے. تو یہ تے وقت ہے، اگر حضرت شاہ صاحب جان بھی کون تو بھی حاضر ہے انشاءاللہ. اسٹیج تے تشریف لے آ رہے ہیں، انہوں دا خطاب ہی ہوئے گا. خطبہ میں پڑھ دیتا ہے، خطاب میں انہوں تو انشاءاللہ بعد کر لوں. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. حضرات گرامی، خطبہ تو میں پہلے پڑھ لیا سی، درمیان دو خطاب جملہ معترضہ دے طور تے آئے نے. توجہ فرمائیے. قائد ملت حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری نے انتہائی اہم اور بامقصد اور حقیقت بات ہے، میرے اور تھوڑے دلانوں جھنجھوڑیا ہے کہ اسی اپنی ذمہ داریاں نو سنبھالیے سمجھیے. اس تو بعد حضرت مولانا سیف اللہ صاحب نے خطاب کیتا ہے اور اعلان فرمایا ہے کہ میں 28 جولائی نو سلک اہل حدیث قبول کیتا ہے. دعا کرو اللہ پاک انہوں نے استقامت نصیب فرمائے. پہلے تو 2-3 واری چکر لا کے واپس ٹر گئے سن، 6 واری اہل حدیث ہوئے، 6 واری واپس گئے. دعا کرو اللہ نے پکے ہی رکھے، واپس جان دی توفیق نہ دے. تو یہ بھی بہت بڑا احسان ہوئے گا، اللہ رحمت فرما دے. توجہ میرے ور رکھو. میں اختصار نال چند گزارشات بیان کرن دی کوشش کرانگا. مسلک اہل حدیث
اشتہار تے میرا عنوان لکھیا گیا ہے، ایویں لگتا ہے جویں موضوع میری قسمت وچ لکھیا ہی گیا ہے۔ بہرحال میں اس بات تے فرحت محسوس کرنا کہ اگر یہ موضوع میرے کھاتے چ آ جائے، توجہ فرمائی، لوگ اہل حدیث ہوندے نے، وہ وہدے نے شاید اتنے کوئی بڑا کچھ مال ہوئے گا، اگوں شاید ہوندی کائی نہیں، پھر پریشان ہوندے نے کوئی شاید لئی دیتی بھی کرو تسی، وہ سمجھتے ہیں بس سنتے ہیں موبائل دی سے مولوی چنگے کھاندے پیندے ہوندے نے تو وہ آندے نے بس شاید کوئی دے ول گل، اگوں پھر ایویں ہوندا ہے شاید لین دی دیندے ہی قوم ہے کوئی نہیں۔ جی سنتے سا غالباً میں بات مولانا سعید الفت صاحب اللہ انہوں دی قبر تے رحمتہ فرمائے، انہوں کو سنی سی خود نعت پڑھدیاں دے دوران الفاظ انہیں بات کہی کہ وہ فرماندے ہوندے سن کسی بزرگ کو لگایا ہے تو کتے فیصلہ آباد دی واقعہ ہے، ہاں جی اتنے ہی آئے تہاڈا پنڈ ہی ہونا من لگتا ہے۔ وہ فرماندے نے بس گیا تو کہ آپ کوئی انہیں پوچھا بس تہاڈے یار بچہ پیو گے یا لسی؟ انہیں کیا بس لسی لے آؤ، کہنا جی لسی تے ہے نہیں، چاہ چو مل جائے گی۔ انہیں کہا لسی کیوں نہیں، مجھ تے گاں تے باہر پتی؟ وہ کہنے لگے واہ بن ہو گئی شاید دین دی کائی نہیں۔ تو بہرحال جی کوئی شاید لبے تے واپس قوم کیوں جائے، اس واسطے کچھ خدمت فرمایا کرو علماء دی، نویں نویں ویسے بھی مؤلفۃ القلوب دے تحت کچھ انہاں تے صدقہ خیرات بھی لگ جاندہ ہے، برحال جے سید نہ ہوئے تے توجہ فرمائیے۔ میں جو آیت کریمہ دوسری دفعہ پڑھی، اس دی روشنی اندر گزارشات کرن دی کوشش کراں گا۔ ایک لفظ تساں سننا ہونا ہے تقلید دا، بڑا خطرناک لفظ ہے، عام ساڑھے ملک جو استعمال ہوتا ہے۔ تقلید ایک ہی ہے، یہ حیثیت کی اور ایک قوم نو کس طرح برباد کر دی، اس کے بارے میں چند گزارشات مسلک اہل حدیث کی روشنی بیان کرنے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ مسلک بھی واضح ہو جائے۔ تقلید کیا جاتا ہے، فقہائے اناف دی معتبر ترین کتب دی اندر جو تقلید دی تعریف ہے مسلم و ثبوت وغیرہ اندر کہ امتی دا قول قبول کرنا بغیر دلیل تو۔ تقلید دی تعریف معنی کیا ہے کہ کسی شخص دا قول قبول کرنا بغیر دلیل تو، اس نو تقلید کیا جانا۔ اسی تقلید نہیں کرتے، اسی اطاعت کرنا۔ اسی تقلید عام بندے دی دور دی بات، ایک عالم ایک فقیر دی تقلید تے دور دی بات ہے۔ تقلید اسی پیغمبر دی بھی نہیں کرنی، اسی پیغمبر دی اطاعت کرنے۔ تقلید دا لفظ پیغمبر واسطے استعمال نہیں ہو سکتا کہ اسی پیغمبر تقلید کرنے، کیوں؟ تقلید ہوندی ہے بغیر دلیل تو، اور پیغمبر دا ہر قول بھی دلیل ہے، ہر فعل بھی دلیل، چونکہ انہاں دی ذات دلیل ہے، انہاں دی بات دلیل ہے، اس واسطے انہاں دی بات نو قبول کرنا تقلید نہیں اطاعت۔ اطاعت ہوندی ہے بالدلیل، تقلید ہوندی ہے اکھاں تے پٹی بن کے کھوپا چڑھا کے، جویں جانور ویکھیا جے انج کنویں تے جھپیا ہوندا ہے، وہ ادھر ادھر جا سکدا نہیں، انہیں اکھاں تے کھوپا چڑھایا ہوندا ہے، اس نو تقلید کیا جاندا۔ اور جڑی تحقیق ہوندی یہ دے مقابلے جڑا لفظ ہے وہ تحقیق ہے۔ بعض دفعہ عوام وچ لفظ مشہور ہے کہ اہل حدیث غیر مقلد نے، یعنی غیر مقلد کا کی معنی جڑا تقلید نہ کر،
یہ لفظ صحیح نہیں، درست نہیں. ایک لفظ ہوتا ہے مقلد اور ایک ہوتا ہے غیر مقلد. مقلد کا الٹ غیر مقلد ہے ہی نہیں. دیکھو جی میں تمہیں کہاں کہ رات کا الٹ کی ہے، تسی کی کہو گے؟ دن. یہی کہو گے نا کہ کہو گے غیر رات، دن کہو گے، غیر رات نہیں کہو. مقلد کا الٹ غیر مقلد نہیں، مقلد کا الٹ محقق تحقیق کرنے والا. اسی تحقیق کرنے ہاں، تقلید کر دے، تقلید نہیں کرنا. کیوں؟ تقلید ایک ضلالت کا نام، تقلید ایک گمراہی کا نام، تقلید قرآن و سنت تو دوری کا نام. تقلید آ جائے بندہ اللہ دا احترام نہیں کر سکتا. تقلید آ جائے بندہ قرآن دا حیا نہیں کر سکتا. تقلید آ جائے پیغمبر دی حدیث دا احترام ختم ہو جاتا ہے. تقلید آ جائے بندہ پیغمبر دے صحابہ دے منہج تو ہٹ جاتا ہے. تقلید آ جائے تو بندہ ائمہ کرام دا گستاخ بن جاتا ہے. ائمہ کرام دا فرما بردار بھی رہ سکتا نہیں. تین امامہ دا انکار لازم ہو جاتا ہے. جیڑا تقلید کرتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی، گویا وہ امام شافعی تے بارے او دا دماغ صاف ہو سکتا نہیں. او دی ہر بات نو ٹھکرا دیندا ہے، او دی ہر تحقیق نو ٹھکرا دیندا ہے، انہاں دی ہر کتاب نو ٹھکرا دیندا ہے. انہاں دی ساری محنت تے بندہ پانی پھیر دیندا ہے کہ انہاں دی کوئی محنت نہیں. ایک بندہ مینوں کہن لگا تقلید ضروری ہے. میں کیا کیوں؟ کہن لگا اس واسطے کہ اسی سارے مسئلے خود حل کر سکتے نہیں، امامہ نے مسئلے حل کر دیتے نے، اس واسطے اسی تقلید کرنے ہاں. میں عرض کرنا تے تسی پھر چار امامہ دی بیک وقت تقلید کیوں نہیں کر دے؟ ایک امام دی کیوں کر دے ہو؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی کہن لگا اس واسطے کہ انہاں دی بات حق دے قریب ہے. میں آگے تینوں ایک نے دسے انہاں دی بات حق دے قریب ہے. یہ تینوں کیویں پتہ لگیا ہے؟ ایک پاسے فقہ شافعی نال ہی فقہ مالکی، ایک فقہ حنبلی ہے، فقہ حنفی. بندہ درمیان کھڑا ہے. ہن چوہاں دے وچوں ایک امام دی تقلید کرنی ہے. بتلاؤ وہ کس طرح تقلید کرے گا؟ وہ ہی کرے گا نا جی دی بات حق دے زیادہ قریب ہوئے گی. ہن میں پوچھنا چاہنا مقلد نو کنے دسیا ہے کہ چوہاں چوں فلاں دی بات حق دے قریب ہے؟ جے تو اتنی صلاحیت تیرے چ آ گئی ہے کہ چوہاں دے امامہ دی فقہ چوں جڑی حق دے قریب ہے وہ تو پرکھ لئیے، پڑتال کر لئیے، تے پھر تینوں تقلید دی تے لوڑ ہی کائی. تیری اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ تو چوہاں فقہ چوں حق والی فقہ پہچان سکتا ہے. پھر تے تو چوہاں نالوں بڑا عالم ہویا، تو تے پھر چوہاں نالوں بڑا عالم ہو گیا نا کہ تو فقہ شافعی نے پڑھیا تو آکھیا نہیں یہ حق دے قریب نہیں. پھر تو فقہ مالکی نے پڑھیا تو آکھیا یہ حق دے قریب نہیں. پھر تو فقہ حنبلی نو کھنگا لیا تو کیا حق دے قریب نہیں. فقہ حنفی تینوں حق دے قریب نظر آئی. یہ دا مطلب ہے چوہاں دا جناب فقہا اور ائمہ انہاں دی فقاہت تو، انہاں دی سوچ تو، انہاں دے علم تو تیرا علم تے بڑھ گیا. پھر تو مقلد تے کوئی نہ رہ گیا، تو محقق ہو گیا یا مجتہد ہو گیا. غور کیجئے، میں کیا تحقیق ہوئے گی، تقلید نہیں ہوئے گی. اجتہاد دا دروازہ کھل ہے. کہنے لگا نہیں اجتہاد نہیں ہوئے گا. میں کیا کیوں؟ کہنے لگا ہن اجتہاد نہیں ہوئے گا، تقلید ہوئے گی. میں کہتا مطلب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو لے کے قیامت تک ہن مجتہداں دا پیدائش بند ہو چکی. کوئی مجتہد پیدا ہن ہر بندہ جڑا وہ تقلید کرے گا، مجتہد تے پیدا نہیں ہو سکتا. کیونکہ امام صاحب تو بعد کوئی بھی غیر مقلد تواڈے نزدیک تے جناب جم ہی نہیں سکتا، پیدا ہی نہیں ہو سکتا. ہر بندہ ہی تقلید کرے گا. کہنے لگا قرآن نے کیا تقلید کرو؟ میں ایسا دلیل دیو. کہنے لگا قرآن نے چاہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ پاک فرماندے نے سوال کرو اگر تانوں علم نہ ہوے تے کی کرو؟ اگر پوچھو سوال کرو گے تو علم وچ نہیں. کہنے لگا ویکھو نا رب جو آندا ہے کہ اگر تواڈے مسئلہ علم وچ نہیں سوال کرو. میں کہ کدے کولوں؟ کہنے لگا تسی ہر بندہ ہن قرآن حدیث پڑھ سکتا ہے، عالم کو سوال کرے گا نا. میں کہ جی میں کہا جی تو قرآن نہیں پڑھ سکتا، حدیث نہیں پڑھ سکتا. جیڑا قرآن نہیں پڑھ سکتا، حدیث نہیں پڑھ سکتا، وہ فقہ حنفی دی کوئی کتاب پڑھ سکتا ہے؟ وہ بھی تو نہیں نہ پڑھ سکتا، ان پڑھ جو ہے. ہن کی کرے گا؟ کہنے لگا اپنے عالم کول جائے،
میں کہ سوال کدے کولو کرے؟ کہنے لگا منڈا پنڈ دے مولوی کولو۔ میں کہ تقلید کیدی کرے؟ جنے امام ابو حنیفہ دی۔ میں کہ تقلید ابو حنیفہ دی، سوال منڈا پنڈ چو۔ رب آندا فاسألوا اہل جے سوال کرنا تقلید ہے پھر منڈا پنڈ دے مولوی دی تقلید ہوئی، پھر امام صاحب دی تے نہ ہوئی نا۔ سوال تے کرنا ہے اپنے مولوی کولو، تقلید امام صاحب دی ہجے جاری، عجیب بات ہے۔ رب نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فرمایا سوال کرو اگر مسئلہ تواڈے علم اندر نہیں، لیکن مولوی زہر دا پیالہ پی سکتا ہے لیکن اس آیت تو اگلا جملہ نہیں پڑھ سکتا۔ اگے اللہ پاک نے کی سمجھایا ہے، آئیے میں سمجھانا چاہنا ہے۔ قرآن دیاں جڑیاں آیتاں تقلید ثبوت اندر پیش کرتے ہو، ان آیات نو میں ساریاں نو بیان کر کے واضح کرنا چاہنا ہے۔ یہ تقلید واسطے نہیں، تقلید دے رد واسطے اللہ نے نازل فرمائیاں نے۔ کہنے لگے رب بندہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو گے تو مسئلے دا علم نہیں۔ میں کیا مولوی جی اگے لفظ کیڑا ہے؟ کہنے لگا کہ کوئی پڑھنا ضروری ہے، اتھوں تک ٹھیک ہے۔ میں کہا کہ کی ہے؟ کہنے لگا پڑھو۔ میں کہا رب نے کیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر رب نے کیا بالبینات والزبر، اللہ فرماندے نے بالبینات مولوی نہیں پڑھے گا۔ بالبینات دا معنی کی ہے؟ بالبینات نے آگے تقلید دی جڑ پڑ دیتی ہے، تقلید دا رد کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو اگر تانوں مسئلے دا علم نہیں، سوال کرو کدے کولوں؟ فرما اہل ذکر کولوں۔ اہل ذکر کون نے؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، فرمایا ذکر اہل ذکروں نے جنہاں وال اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور میرے محمد دی حدیث ہے جنہاں کو، تے جڑا خود مقلد ہے او دے کول سوال کرنا تو انج جائز نہیں، سوال تے کرنا اہل ذکر کول۔ پھر وہ جواب کس طرح دے؟ فرما بالبینات، اللہ فرماتے نے او مولوی جواب دے وے دلیل نال، بولو بالبینات، دلیل نال جواب دے۔ جو رب آندا ہے مولوی کو مسئلہ پوچھو، اے نہ کہے امام صاحب نے فرمایا ہے، انج نہ کہے عالمگیری چ ہوندا ہے، انج نہ کہے ہدایت چ ہوندا ہے، اے نہ کہے در مختار چ ہوندا ہے، اے نہ کہے کنز قدوری اندر ہے ہوندا، بلکہ کی کہے بالبینات، مسئلہ انج تے دلیل دے وے کہ میرے محمد نے جو فرمایا ہے۔ دلیل دے، دلیل جدوں دلیل دے گا تقلید۔ 2-3 سال پہلے دی بات ہے، اخبار چھپتی ہے ہفت روزہ غالباً الاسلام، وہ مولوی نو کسی نے مسئلہ پوچھا، ایک سوال دا بھی چیپٹر ہوندا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت جی مینوں پنڈ دا اپنے بستی دا ایک منڈا ہے، جوان جہا وہ تنگ کردا ہے، مسئلے چ پوچھدا ہے کہ اے مسئلہ کیویں، اے مسئلہ کیویں؟ وہ آندا سورۃ فاتحہ پڑھو کرو امام دے پیچھے، میں پڑھدا نہیں، کوئی میں یہو جہا جواب دیو کہ میں اس نو دلیل دیو دا منہ بند ہو جا۔ ہن الاسلام اخبار کراچیوں کی چھپیا، کہنے لگے دلیل آپ فاتحہ نہ پڑھا کریں، دلیل کہ آپ کی ضرورت نہیں، آپ کو دلیل کی آپ کو ضرورت نہیں، امام صاحب کا یہی فتویٰ ہے، اور اس جوان کے ساتھ نہ بیٹھا کرے، گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ الاسلام میں ان آنکھاں نال خود پڑھیا کہ دیکھو اس جوان نال نہ بیٹھو، گمراہ ہونے کا خطرہ۔ کیوں؟ انہیں آہستہ آہستہ تینوں سمجھانا ہے تے تو وہ دی پٹی تے چڑھ جانا ہے، اس واسطے دے نال پہ ہی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا الى ما انزل اللہ والى الرسول، کیوں آندو اپنی قوم نو کہ اہل حدیث کول بیٹھی آنا کرو، اسی تے نا تعالوا الى ما انزل اللہ والى الرسول رأيت المنافقین يصدون عنك صدودا۔ میں پوچھنا چاہنا تقلید آخر ضروری کیوں ہے؟ ایک مولوی کہنے لگا تقلید اس واسطے ضروری ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے نے جہدا حل قرآن دے اندر نہیں تے حدیث دے اندر نہیں۔ میں کہا اچھا اس واسطے تقلید کر لی جائے تاکہ قرآن حدیث جن مسائل دا حل نہیں وہ انہاں چو فقہ چو تقلید دی صورت کو حاصل کر لے جان۔ میں کہا مثلا کہنے لگا بھینس دا دودھ پیندے ہو؟ مطلب جی
کہنے لگا گوشت بھی کھاندے ہو کٹے دا؟ میں کہا جی۔ کہنا حلال ہے؟ میں کہا حلال ہے۔ کہنے لگا قرآن حدیث دی کیڑی آیت وچ حلال ہے؟ میں کہا کھوپا تقلید دا اترے تے آیت نظر آئے؟ میں تن آیت سنانا قرآن تے موجود ہے۔ کہنے لگا کسے؟ میں کہا اللہ پاک نے فرمایا حلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ فرماندے نے میں تواڈے تے گھریلو چوپائے حلال کیتے نے۔ مجھ جڑی ہے بھینس گھریلو چوپایا ہے یا نہیں؟ میں کیا گھریلو چوپایا تو حلال ہے؟ کہنے لگا پھر گدھا بھی حلال ہویا؟ گدھا گھریلو چوپایا نہیں؟ میں کیا نہیں ہے گھریلو چوپایا حلال نہیں۔ کہنے لگا کس طرح؟ میں کہا قرآن چاہتا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، اللہ فرماتا ہے گھریلو چوپائے حلال نے مگر او حرام نے جڑا اللہ تواڈے تے یا اللہ دا رسول پڑھ دے بیان کر دے۔ او حرام ہے گھریلو چوپایا جدوں اللہ دا رسول حرام کر دے۔ ہن بخاری دی حدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار گھریلو گدے دا گوشت حرام ہے تے متے دا نکاح بھی حرام، نکاح متا بھی حرام ہے تے گھریلو گدے دا گوشت بھی، دونوں چیزاں ایکو دن حرام ہوئی۔ لیکن ذاکرہ کیا نہیں متا ٹھیک ہے۔ میں کہا جی متا ٹھیک ہے تے ولیمے گدھا تکلیف دیندا ہے؟ گدھا بھی کھاؤ نا، حدیث تے کوئی وقت اکو موقع اکو حدیث اکو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت دونوں چیزاں نو حرام فرمایا ہے، متا بھی اور نال گھریلو گدے دا گوشت بھی۔ ایک دفعہ ایک بندے نال اسی مسئلے تے گفتگو ہوئی کہ متا تے نکاح حلال ہے یا نہیں، خیر دلائل دیندے رہے۔ میں کیا بلا دے کول ذرا مسئلہ پوچھئے تے صحیح۔ میں کہا حضرت جی حلال ہے نا؟ جانے جی۔ میں کہا پکی گل ہے حلال ہے؟ کہنے لگا جی حلال ہے۔ میں کہا کوئی ایک من پورے سرگودے چ ایک کارڈ وکھا دو کسی نے چھاپیا ہوئے کہ میری بچی دا متا ہے ذرا تشریف لے آیا جی، ایک نکاح متا دا کارڈ وکھا دو، پتا جلدی نال کی آندا آندا ہے حلال لیکن غیرت نہیں بنتی، ہے حلال لیکن غیرت ساڑی نہیں بنتی۔ میں کہا جیڑی چیز حلال ہے انہوں غیرت مندی کیوں نہیں لائی ہے پورے قرآن و حدیث دے اندر؟ جیڑی چیز حلال ہے انہوں غیرت مندی ہے، کیونکہ میرا محمد یا غیرت مند اللہ نے کائنات پیدا ہی کو نہیں فرمایا۔ کیویں ہو سکتا ہے کہ غیرت تسلیم نہ کرے ہوئے چیز حلال؟ ہن گھریلو گدے دی حرمت حدیث بخاری چ آ گئی، بھینس دی حلت دا تذکرہ قرآن چ آ گیا۔ میں کہ تقلید کی ضرورت کی وجہ کہنے لگا بہت سارے ایسے مسائل نے جڑے قرآن دی اس چو حل نہیں ہوندے۔ میں کیا مثال؟ کہنے لگا بھینس تو چلو دودھ گوشت دا تسا جواب دیتا ہے، ٹیلی فون تے نکاح ہو سکتا؟ ٹیلی فون تے دولہا دوسرے ملک چ دلہن ایک اور ملک چ ٹیلی فون تے نکاح ہو سکتا؟ میں کیا ہو سکتا؟ کوئی حرج نہیں۔ کہنے لگا دلیل کی ہے؟ قرآن دا ذکر ہے، حدیث ہے۔ میں کہا کہدا ہی ذکر ہے؟ کہنے لگا تقلید ضروری۔ میں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے دور چ مبلغ سی یا وارث سی؟ وائرس دا سسٹم سی یا ٹیلی نار سی؟ کیڑی شے سی؟ کوئی جو فون دا تو کوئی تذکرہ فقہ حنفی تے نہیں۔ کہنے لگا یہ واسطے، میں کہ یہ واسطے تقلید دا دروازہ توڑنا ہوئے گا، تحقیق دا دروازہ کھلا رکھنا ہوئے گا۔ یہ تقلید دی اندر کتھے آ؟ کہنے لگا نہیں یہ واسطے تقلید ضروری ہے، ٹیلی فون تے نکاح ہو سکتا ہے؟ میں کیا ہو سکتا ہے؟ دلیل موجود ہے، جیڑیاں چیزاں آج پیدا نہیں ہوئیاں او دا تذکرہ بھی رب دے قرآن چ موجود ہے، پیغمبر دی حدیث چ موجود ہے۔ تو ٹیلی فون تے آنا نا کہ اس مسجد بیٹھ کے بندہ امریکہ چ گفتگو کر سکتا ہے، کوئی شک نہیں۔ سائنس اس قدر ترقی کر چکی ہے، تو اس مسجد اس گلی اندر اس شہر اندر کھڑے ہو کے دنیا دے جس کونے چاہے گفتگو کر سکتا ہے، لیکن انسان گفتگو کر سکتا ہے۔ قرآن دی فضاحت، قرآن دی بلاغت، قرآن دی وسعت، قرآن دی گہرائی، قرآن دی جناب علم دی وسعت اس قدر ہے کہ تو تے ٹیلی فون دی بات آنا ہے۔ قرآن پاک نے تے کیڑی دی آواز چک کے تے سلیمان دے کن وچ پہنچا دیتی۔
لیا ایک چیونٹی اور کیڑی انہوں سیٹ دے اوپر بٹھا دے، ٹیلی فون تے موبائل تے بٹھا دے، اور ٹیلی فون تے کیڑی گفتگو کرے تے اتھے تے جناب امریکہ دے دور دی بات ہے، آپ سن کے دکھا دے، نہیں تک سمجھ آندی۔ لیکن رب آندا جدو کیڑی نے گفتگو فرمائی، فرما فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ بات سن دے گئے تے مسکران دے گئے۔ قرآن دی تیس قدر وسعت ہے، کہنے لگا ٹیلی فون تے نکاح کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں کیا علت کی ہے ٹیلی فون تے نکاح دی؟ مجبوری ضرورت کی، کہنے لگا ضرورت ہے کہ بندہ نہیں آ سکتا، دولہا نہیں آ سکتا، یا دلہن نہیں پہنچ سکتی، وہ دوسرے ملک چ اتنے بیٹھ کے نکاح ہو سکتا ہے، یہ واسطے تقلید ضروری ہے۔ میں کیا نہیں ضروری، کیوں؟ تذکرہ اس مسئلے دا حل تقلید ہے چ نہیں، اس مسئلے دا حل فقہ چ نہیں، اس مسئلے دا حل میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے اندر ہے۔ پیغمبر دے اپنے عمل تو ثابت ہے، کہنے کس طرح؟ میں کیا سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا نکاح ہویا ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال۔ ام حبیبہ حبشہ اندر نے، میرے مصطفیٰ مدینے اندر نے، دولہا مدینے دلہن حبشے اندر ہے۔ نجاشی نے حکمار بھی بنے ہے تے میرے محمد دا نکاح بھی پڑھا دیتا ہے۔ ام حبیبہ تو دلہن چلی آنے حبشے چو مدینے پہنچی آنے، پیغمبر نے اسے نکاح قبول فرما لیا ہے۔ دولہا ایک ملک چ موجود نہیں، ایک مجلس دی اندر موجود نہیں، اس مقام تے موجود نہیں۔ جے ام حبیبہ دا نکاح حق کے، میرے پیغمبر دا نکاح اگر سچا ہے، پھر قیامت تک نکاح ایک مجلس قائم کر کے اعلان کر کے ولی موجود ہوئے بچی دا نکاح ہو سکتا ہے، چاہے دولہا پاس موجود ہوئے یا نہ ہو۔ یہ دا حال تو میں کہ حدیث تو موجود ہے۔ تقلید آخر ضروری کیوں ہے؟ وجہ مجبوری بتلائیے۔ کہنے لگا بہت سارے مسئلے، میں کیا میں تے دو ہی مسئلے فقہ حنفی پڑھے نے جنہ واسطے تقلید ضروری۔ ایک مسئلہ تا عالمگیری چ لکھیا اس طرح کتاب الصوم وچ، جتھے رمضان المبارک دے مسائل و احکام، ایک بندے نے روزہ رکھیا ہے، اچھا دوران روزہ ایک روٹی دا چھوٹا جا ٹکڑا لے لے، ادھر دھاگا بن لے، روٹی دے ٹکڑے نال دھاگا بن لے، دھاگا بن کے منہ پا لے، اور روٹی دا ٹکڑا وہ حلق تو نیچے اتر گیا۔ فقہائے اناف بیٹھ گئے، مہینہ باس جاری رہی، روزہ ٹوٹیا یا نہیں؟ ادھے علماء نے کیا روزہ نہیں ٹوٹیا، کیوں؟ ہن ادھے کہیں ٹوٹ گیا، ادھے کہیں نہیں ٹوٹیا۔ جیڑے کہیں ٹوٹ گیا دلیل کی ہے، بس ٹوٹیا دلیل، کہنے لگے حلق تو نیچے نہیں اتر گیا۔ دوجیا کیا نہیں ٹوٹیا، کیوں؟ دھاگا ہاتھے چ نہیں، جے پچھا بندہ کھینچ لے پھر پورا مہینہ پاس رہی۔ فقہ حنفی دی عالمگیری اندر 500 مولوی بیٹھے رہے، بکی کریے آخر کر ادھے کون ٹوٹیا ادھے کون نہیں ٹوٹیا، انہوں نے کیا چلو ایویں چھاڑ دیو، آگے بڑھو۔ کتاب الحیل پڑھ کے دیکھو، دو بندے گئے چوری کرن، ایک بندہ رات دے اندھیرے اندر داخل ہو گیا، انہیں اندروں سامان سمیٹیا ڈاکو نے، دوجا باہر نقدی زیورات پیسے مال چکیا، دیوار تو اندر کھڑے ہو کے بیر سڑ دیتا، باہر والے نے چکیا گھر لے کے ٹر دیا۔ 500 مولوی بہ گیا، چوری دی حد کس تے لگے، اندر آلے تے یا باہر آلے؟ مہینہ باس ہوئی، مہینے بعد قرآن و سنت نچوڑ نکلیا، ایک حنفی نچوڑ نکلیا، مغز نکلیا، مکھن نکلیا، یہ مطلب ہے باقی تو سارا کوئی پوگ ہی نہ اُس بلا رہ گیا۔ نچوڑ نکلیا، نچوڑ کی نکلیا، دعا چو چوری تے حد کسے تے بھی نہیں لگے، کیوں بھائی؟ انہیں کوئی گھر لے گیا، انہیں تے چک کے باہر سٹیا ہے، کوئی تعزیر لا دو، چھوٹی موٹی سزا دے دو، چک کے باہر سٹیا نا، لے تے نہیں گیا۔ تو جڑا باہر آ لے اس تے ہاتھ کہنے لگے نہیں، انہوں کے گھروں چکے، انہوں نے گلی چو چکے، پھر گھر جا کے بے شک تقسیم کر ادو وقت گھر جا کے تقسیم ہو گیا، حد نہ لگی۔ حد کیویں لگے؟ حد ادو لگ دی ہے جدو عقل موجود ہوئے، عقل ادو آندا ہے جدو تقلید چاہے
رب آندا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا اللہ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ میں اگر تقلید دا کوئی ایک فائدہ ہی گنا دو، آخر کیتی جو جے کوئی ایک فائدہ کہنے لگا، اس کا ایک سب تو بڑا فائدہ یہ آ کہ تقلید فرقہ وریت روک دی۔ میں کہا کس طرح؟ کہنے لگے ایک حدیث ہے، او دا معنی تسی کوئی اور کرو، دوسرا کوئی اور کرے، تیسرا کوئی اور کرے، چوتھا عالم کوئی اور کرے، فرقہ وریت پہ جائے گی، اختلاف ہو جائے گا۔ اسے اس واسطے تقلید کرنے تاکہ سارے ایک معنی تے ایک عقیدے تے اکٹھے ہو جا۔ میں کہا اے گل تھوڑی چنگی لگدی ہے، تقلید واقعی اس واسطے ضروری تاکہ سارے کوئی اکٹھے ہو جان۔ میں کہا چلو شافی مالکی حنبلی ساڑھے ملک چ نہیں، اسا تقلید دا فائدہ دیکھنا ہے۔ ساڑھے ملک حنفی موجود نے، ویلے سارے کٹھے نے۔ تقلید جو کیتی با فرقہ وریت نہ ہوئے، تقلید جو کیتی لڑائی نہ ہوئے، تقلید جو کیتی آپس میں پھوٹ نہ ہوئے، پھر ویلے سارے مقلدین اناف اکٹھے نے۔ جے ویکھیا امام ایک کو یہ مسجد الگ الگ، امام ایک کے عقیدہ الگ الگ، بریلویت دا عقیدہ اپنا، دیوبندیت دا عقیدہ، پھر دیوبندیت اپنا کی حیاتی عقیدہ الگ تے مماتی، پھر مماتیہ وچ دو گروپ بنے، یہ تقلید تے کرشمے نے۔ پھر دو گروپ بنے، کہنے لگے، ایک کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے جادو کو نہیں ہویا، جڑا کبے کافر ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں ہویا ہے، ایک نے کہا جڑا مشرک دا ذبیحہ حرام ہے، دوسرے نے کہا نہیں حلال ہے۔ اختلاف ہو گیا، فرقہ وریت پہ گئی۔ جدو فقہائے اناف دے مقلدین خود اپنے ایک عقیدے تے کٹھے تے پھر فرقہ وریت تے تقلید نے روکی ہے، لڑائی روکی ہے، مسجدیں الگ الگ بنیاں۔ فقہ حنفی دے مقلدین نے مسجد الگ مدرسے الگ بنائے، لہذا تقلید نے فرقہ وریت نہیں روکی۔ ایک بندہ کہنے لگا تہاڈیاں بھی تے 5-6 ہیں، پھر تساں تقلید نہیں کیتی، تہاڈے وچ بھی فرقہ وریت تے نہیں رکی، تہاڈے چ بھی تے 5-6-7 جماعتاں نے، جناب مرکزی جمعیت اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث، جناب جماعت الدعوینیہ، جماعتاں غربائے اہل حدیث۔ میں عرض کرنا سنو، اہل حدیث دے اندر کوئی جماعت نہیں، اہل حدیث دے اندر کوئی فرقہ وریت نہیں۔ کیوں؟ ساڈا عقیدہ ایک ہے، بولو ساڈا عقیدہ ایک ہے۔ سیاسی تنظیمی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ اور ایمان ایک ہے۔ اور یہ صحابہ بھی ہوا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دا گروہ الگ، سیدنا علی دا گروہ الگ، امامت الگ، خلافت الگ، امارت الگ، تنظیم الگ الگ، ملک الگ الگ، لیکن عقیدہ، بولو عقیدہ ایک۔ ساڈا کراچی دا اہل حدیث ہوئے یا فیصل آباد دا، فیصل آباد تو ہوئے یا انڈیا دا، انڈیا چ اہل حدیث ہوئے یا بنگلہ دیش اندر، بنگلہ دیش دا اہل حدیث ہوئے یا افغانستان دا، افغانستان دا ہوئے یا سعودی عرب دا، دنیا دے جس کون چ اہل حدیث ہوئے گا اس دا عقیدہ ایک ہوئے۔ عقیدے چ فرق ہو سکدا، حدیث دے فہم چ فرق ہو سکدا ہے۔ اہل حدیث دے علماء دے درمیان فہم حدیث چ فرق ہے۔ ایک حدیث ایک کوئی ہے، معنی ایک عالم نے کچھ سمجھیا، دوسرے نے اس حدیث کا معنی کچھ سمجھیا، دونوں دا مقصد کی ہے حدیث مصطفیٰ تے عمل، دونوں دا مقصد حدیث تے عمل۔ اختلاف فہم وچ ہویا کس طرح؟ مثال دلیل تے غور کیجئے۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ نو بھیجیا ایک سفر اندر اور فرمایا میرے صحابہ جاؤ عصر دی نماز جا کے فلاں پنڈ بستی جا کے پڑھنی۔ وہ چلے گئے، اتفاق ایسا کہ عصر دی نماز اور وقت راستے تے ہی ہو گیا۔ صحابہ جو ان دو گروپ بن گئے، بعض صحابہ کہیں نماز جا کے اسے پنڈ پڑھنی ہے جتھے اللہ دے نبی نے فرمایا، تو دوجے صحابہ نے کہا نہیں نماز اسی جگہ تے پڑھنی چاہیے، کیوں؟ وقت ہو گیا۔ نبی پاک دی حدیث دا معنی ہے سی کہ اتنا جلدی چلو تاکہ تم اثر دا وقت اس پنڈ جا کے ہوئے۔ اسی چونکہ چلتے رہے ہیں باوجود کوشش نہیں پہنچ سکے، نماز اول وقت پڑھنا زیادہ ضروری ہے، اسی مقام تے پڑھو۔ آدھے صحابہ نماز پڑھ لئی، آدھے صحابہ نے جا کے اس پنڈ اندر نماز پڑھی۔ انہاں صحابہ دا مقصد کی ہے
حدیث تے عمل ہو جائے انہاں صحابہ دا مقصد کی ہے حدیث دا جناب عمل ہو جائے انہاں حدیث دا معنی کو سمجھیا دوسرے صحابہ نے حدیث دا معنی کو سمجھیا دوہاں دے فہم حدیث اندر اختلاف ہوں گے ہن آ گئے میرے محبوب کول آپ نے فرمایا میرے صحابہ تساں دونوں ہی ٹھیک کر لیا کیوں او دا بھی مدعا ہے حدیث تے عمل ہو جائے تہاڈا بھی مدعا ہے حدیث تے عمل ہو جائے لوگوں اہل حدیث تے علماء اندر اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہوئے گا جیڑا بھی عالم ہوئے گا او دا مقصد ہوئے گا حدیث مصطفیٰ تے عمل انہیں حدیث دا معنی کو سمجھیا دوسرے نے کو سمجھیا کیوں کہ ساڑی فقہ بڑی بڑائی تے آنی با قوم نو مجبور کری با ایویں ہی کرو حضرت حدیث سے پڑھنا ہے تحقیق کرنی ہے فہم وچ فرق لگ سکتا ہے اس صحابہ بھی لگیا ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا یہی اختلاف ہے جڑا مسائل ہوندا ہے علماء دے درمیان اور قیامت تک رہنا ہے صحابہ بھی رہا ہے صحابہ کرام دیکھو پارٹی الگ تنظیم الگ جماعت الگ لیکن جدوں واری آئی نا جدوں واری آئی ایک موقع ایسا آیا کہ روم دے بادشاہ نے حضرت علی نو خط لکھیا کہ میں تو اڈے چڑھائی کرنے والا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پتا چلیا فرما روم دے کتے اگر تو علی وال آئے گا تو میں علی دا سپاہی بن کے آواں گا یہ ہے عقیدے دا ایک ہونا تو علم میں ایک وقت آیا ہے پاکستان دے اندر بھی کہ سارے اہل حدیث ایک جگہ تے اکٹھے ہوئے یا نہیں فوری اکٹھے ہوئے سارے علماء بیٹھ گئے ساری قیادت بیٹھ گئی کیوں باقی جماعت نسی کیوں نہیں بیٹھے اس واسطے کہ ساڈا عقیدہ ایک ہے ایمان ایک عقیدہ ایمان ایک ہے اور فرقہ بنتا ہے عقیدے کی بنیاد سے فرقہ بنتا ہے ہمیشہ عقیدہ جدو اختلاف ہوئے ساڑھے عقیدے اندر اختلاف نہیں سے واسطے ایک محدث نے بڑی پیاری کتاب لکھی الحجہ اس کتاب دی حضرت عباس فرمائیے فرماتے نے میں مسلک اہل حدیث نو حق کیوں سمجھے ہے فرماتے نے میں مسلک اہل حدیث دے علماء دی کتاباں پڑھیا ایک عالم مشرق ایک مغرب ایک شمال ایک جنوب زبان الگ رنگ الگ نسل الگ قوم الگ اور بالکل آب و ہوا سب کچھ الگ ہے میں کتاب منگوائی مشرق دے اہل حدیث دے عالم دی پڑھی دوسرے دی منگوائی وہ بھی پڑھی تیسرے عالم دی منگوائی وہ بھی پڑھی چوتھے عالم دی کتاب منگائی اہل حدیث دی وہ پڑھی جنہوں چاروں کتاباں میں پڑھیا میں حیران ہو گیا کہ رنگ الگ نسل الگ زبان الگ ملک الگ لیکن لفظ بھی من فرق نظر نہ آیا کیوں ایویں نظر آیا کہ عقیدہ ایک زبان چو نکلے ہے ایک دل دی سوچ چو نکلے ہے اور اس دل تو مراد اس زبان تو مراد میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے عقیدے اور فرق ہو سکتا نہیں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ لوگوں آ جاؤ لڑو نہیں جھگڑو نہیں تعالوا آ جاؤ سارے إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ نے نازل کیتا ہے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا آ جاؤ کیوں اللہ فرماتے ہیں آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق اللہ فرماتے ہیں آ ایمان لے آؤ جو کچھ محمد رسول اللہ تے نازل ہویا ہے وہی حق جے قرآن دا حق وہی ہے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا ہے فقہ نبی میں نبی تے نازل ہوئی پھر حق نہیں حق واسطے ضروری ہے قرآن دا نزل علی محمد وہو الحق حق ہوئے جو کچھ پیغمبر تے نازل ہویا پیغمبر تے کی نازل ہویا ہے فرما انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ اے میرے محبوب تھوڑے ایسا کتاب قرآن نازل فرمایا ہے اور حکمت یعنی سنت نازل فرمائی ہے غور کرو ایمان لے آؤ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت ہے ایمان لے آؤ قرآن تے ایمان لے آؤ حدیث تے تقلید چھوڑ دو تقلید بندے نو گمراہ کر دیندی ہے راہ راست تو بندے نو ہٹا دیندی ہے یہ ایسا لعنت ہے اگر یہ آ جائے نا بندے پتہ ہی لگتا کہنے والا کہنا کی پیا بندہ منی جانا ہے ایویں جب ایک تبلیغی جماعت کا بندہ پیا تقریر کرے تو کہنے لگا ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا ہماری نمازوں میں تو خشوع خضوع نہیں رہا ایک بندہ نے ایک صحابی نماز پڑھ رہا تھا تیر آئے اس نے تیر کھینچ دیا نماز جاری رکھی پھر تیر آیا تیر کھینچا نکال دیا نماز جاری رکھی ایک بندہ تلو اٹھیا تو کہنے لگا مولوی صاحب وہ خون نکل گیا ہوئے گا تو خون نکلنا وضو نہیں ٹوٹ جاندہ فقہ حنفی وضو ٹوٹ جاندہ ہے تو وہ وضو نہیں سی ٹوٹیا کہنے لگا نہیں آپ کو کیا پتا وہ صحابی شافی ہوگا وہ صحابی شافی ہوگا اور سوچیا نہیں بس صحابی بھی شافی ہو سکتا تقلید ایک ایسی لعنت ہے
جس نے قرآن دی اندر بھی ظلم کرن تو نہیں بعد آئے. دیکھیے قرآن پاک سورۃ الحج دی اندر کوئی قرآن کھولیے بطور تجربہ بطور تحقیق قرآن پاک اپنی مسجد چو اپنے گھر چو کھولیے 17واں پارہ کھولیے سورۃ الحج کھولیے. سورۃ الحج دے اندر ایک سجدہ ہے. ایک سجدے دے تے غور کرنا سجدہ تلاوت. کل قرآن پاک دے سجدہ تلاوت کتنے نے پتا جائے؟ ہاں شاباش ہے تھوڑے قربان جاواں اہل حدیث ہون تے بھی 15 نے مسلک اہل حدیث دے اندر سجدہ تلاوت قرآن کتنے نے 15 14 نہیں. یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں تساں بھی کیا 14 ہی یہ تقلید دی وجہ سنی سنائی ہے نا انہوں ہی تقلید آندے نے دلیل کوئی نہیں سنی سنائی 14 نہیں 15 نے. سورۃ الحج دے اندر 2 سجدے. ہوں جب ایک سجدہ آیا نا سورۃ الحج دے اندر تے فقہ حنفی جو سجدے نو نہیں سی بنیا جاندہ اس حدیث تے عمل نہیں سی. بخاری و مسلم دی حدیث ہے کہ سورۃ الحج دے اس مقام تے سجدہ ہے لیکن جدوں آ سجدہ تقلید چ نہیں سی امام تے نزدیک نہیں سی. کھولیے قرآن سورۃ الحج تو قرآن دے اندر ایک پاسے حاشیے تے لکھے ہوئے گا السجدہ اگے لکھا عند امام الشافعی عند الامام الشافعی. کتنے بڑا ظلم ہے بتلائیے. جدوں قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے یا صحابہ نے لکھی ہے نال انہوں نے لکھوایا امام شافعی ادو ہے سن. یہ تقلید ہے جنہیں قرآن دی اندر بھی مولوی بات نہیں آئے اپنی بدماشی کرن. قرآن دی اندر انتل امام شافعی کون ہے؟ امام شافعی جدا نام قرآن چاہے قرآن دی اندر نام لکھیا گیا. کیوں؟ جنہوں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو ثابت ہے سجدہ. پھر امام شافعی دا نام کیوں آیا قرآن پاک دے اندر؟ کیوں لکھیا 17ویں پارے اندر ایک سائٹ تے جناب حاشیے دے اندر عند الامام شافعی؟ کیوں چاہیے سی لکھ دیں دے عند النبی کہ نبی پاک دے نزدیک ہے ساڑھے نزدیک کوئی نہیں. لیکن تکلیف سی نا کہ نبی پاک دا نام لکھیا تے قوم کہے گی بس نبی کردہ تو نہیں کیوں نہیں کردے. تقلید نے نبی پاک دا نام نہیں لکھیا اور لکھان دیتا. تقلید داخل کرن دی کوشش کی تھی کہ قرآن دی اندر یہ تقلید ہے جن اضاء العدلہ دی اندر محمود الحسن نے بات لکھن تے مجبور کیتا. کہنے لگا جس قرآن چ وہابیو غیر مقلدو اہل حدیث ہو جس قرآن چ یہ آیت پڑھ دے ہو کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اس قرآن چ یہ آیت کوئی نہیں. کیڑی ہے؟ کہنے لگا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. لائیے قرآن دی کیڑی آیت ہے؟ تقلید ہے جنہیں قرآن دے لفظ بڑھان تو بھی بندہ بات نہیں آیا. قرآن دی اندر اضافہ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. کوئی کہہ سکتا ہے کتابت دی غلطی ہوئے گی. میں پوچھنا کتابت دی غلطی ادو ہوندی ہے جدو کتابت دی غلطی ہوئے تلے ترجمہ نہ کیتا ہوئے. یہ ترجمہ بھی ایویں کیتا ہوئے جویں اتے قرآن بنایا ہے. یہ تقلید ہے ایسی لعنت. جس نے ایک مولوی کو پوچھا گیا اٹھائیے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت زکوان کہو رضی اللہ تعالی امی عائشہ صدیقہ دا غلام زکوان رضی اللہ تعالی عنہ جماعت کران دے نماز پڑھان دے قرآن دیکھ کے پڑھ دے. نماز قرآن دیکھ کے پڑھ دے. 2 سال پہلے ساڑھے سرگو دے ساڑھے محلے مسجد ایک اسے مولوی نو قرآن یاد نہیں سی. انہیں کہتے جدو مسجد والا رکھیا نا انہیں کہتے میں حافظ قرآن اگو رمضان آ گیا ہوں حافظ پریشان با میں حافظ ہاں کو نہیں کراں کی. انہیں کہا چلو سردی دا موسم ہے کوئی دال آنے. انہیں چادر اوپر کر لی تے چھوٹا جا قرآن اگے کھول لیا تے تراوی پڑھنی شروع کر دی. ہوں تراوی پڑھائی جائے جدھر 10-7 دن پڑھائیاں نا انیا کیا ایڈا حافظہ کوئی غلطی ہے نہیں لگی. بڑا حافظ صاحب نو قرآن یاد ہے غلطی لگی ہے نہیں. کسی نے جان کے ویکھیا تے مولوی صاحب کو قرآن کھولے انہیں نماز وچ آندا السلام پھر وہ مولوی ویکھ کے پڑھدا پیا
وہ سارا سلام پھیریا، پولیس نو فون کیتا، پولیس آ گئی، مولوی دے پرچہ ہو گیا، ہجے بھی پرچہ تھانے، مولوی صاحب دے پرچہ ہو گیا، کہنے لگے جی نے دھوکھا کیتا ہے، یہ قرآن ویکھ کے پہ پڑھتا ہے۔ وہ بات چل نکلی، تھانے دار کیا با دو چار بندے بلا لو، وہ خیر انہیں مولوی بلائے، جیڑا مولوی آگا جی بیڑا جی بالکل منع، انہیں کہا اور مسالے کے دے ہوئے کٹھے تھانے دار نے میٹنگ بلا لی، خیر اسی بھی چلے گیا جڑے جڑے انہیں بندے بلائے سن، کہنے لگے جی قرآن ویکھ کے پڑھنا نماز جائز ہے؟ میں آگے جی جس مذہب دا مولوی ہے وہ دے جائز نہیں، انہاں تے ندی کی جائز نہیں، پیغمبر دی حدیث تے صحابہ دی عمل تو جائز ہے، بخاری کی روایت حضرت ذکوان قرآن دیکھ کے نماز ہی پڑھ دے، کوئی حرج نہیں۔ وہ جڑا مولوی سی نا اندروں جس قدرے نہ حوالات تو اگر گیٹ تو اندر نال بند سی، میں نے کہندا ہے شاہ جی باہر آ کے تہاڈے نال رل جاں گا، اللہ دی قسم دلیل دے آ جائے، دلیل دے آ جائے، باہر آئے تو تہاڈے نال رل جا، دلیل دے آ جائے نہ میں بے وقوفا ماریا جے، میں آگے اندر رہ، یہ تقلید دے نقصانات نہیں، یہ تو تقلید نہ کردا، دلیل دا مطالبہ کرنا، میں کہ دلیل تیرے مذہب دی اندر، میں کہ تے تہاڈی تے کتاب وچ لکھیا ہے، مجموعہ رسائل امین اکاڑوی نے بات لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، سیال کوٹی نے اپنی کتاب وچ لکھیا ہے، کہنے لگا کسی نے پوچھے حضرت نماز اگر بندہ کتے دا بچہ چک لوے کتورا نماز ہو جائے گی؟ کہنے لگے ہو جائے گی، کہنے لگا دلیل؟ کہنے لگا رسول اللہ نے اپنی نواسی نہیں سی چکی، اینا بھی حیا نہیں آیا، یہ تقلید دے نقصانات نے جس نے امت نو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، یہ تقلید تے ایسی لعنت ہے، بندہ جو لکھی جائے، جو کہی جائے، جو پڑھی جائے، بندہ جاندا ہے۔ اسی واسطے مولانا زکریا صاحب نے جدوں فضائل اعمال لکھی، ڈاکٹر نو چیک کرایا، تبلیغی جماعت جڑا بانی ڈاکٹر کو لے گئے، چیک کرایا تو انہاں کہا بس تہاڈا حافظہ بالکل کمزور ہو گیا ہے تے خراب ہو گیا ہے، نہ لکھو تے نہ پڑھو۔ مولانا زکریا صاحب فرماندے نے اے پڑھیا کرو، اے جڑا کتاب دا مقدمہ ہوندا پڑھو، فضائل اعمال دا مقدمہ پڑھیا جی۔ مولانا زکریا صاحب لکھیا، مینوں ڈاکٹر نے کہا کچھ نہ لکھو تے نہ پڑھو، ٹیسٹ کرو، مہینہ 2-4 مہینے تھوڑا دماغ کام نہیں کر رہا۔ کہنے لگے میں گھر آیا، میں سوچیا میں کی کراں، میں کہا چلو دماغ تے کام نہیں کر رہا، فضائل اعمال لکھ چھڈو۔ فضائل اعمال لکھی جدوں دماغ بولو، پھر جدوں بندے دا دماغ کام نہ کر رہے بندے کی لکھنا ہے؟ پھر وہی کچھ لکھنا ہے جو کچھ لکھیا، کی لکھیا کہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم ایک اللہ دا ولی گیا حج کرن مدینے، پھر پہنچیا نبی پاک دی قبر تے گیا تے نبی پاک نے باہر ہاتھ کڈیا تے لوگاں نے ویکھیا تے مصافحہ کیتا تے 90,000 بندیاں نے ویکھے، ماں نال دسو ایک ہاتھ ایتھے نظر آ بھی رہے ہوئے تے 90,000 بندہ اکٹھا ویکھ سکدا ہے؟ کمپیوٹر لگا مولوی 90,000 گندا رہا ہے، 90,000 بندیاں نے ویکھیا، یعنی جو کچھ منہ چایا لکھی گیا، قوم نے سوچے نہیں پرکھے نہیں، بس بسترا چکیا لوٹا چکیا ٹر پایا کہ دیکھو بالکل جو کچھ ہے صحیح۔ بزرگ یوں فرماتے ہیں، بزرگ کیا فرماتے ہیں، ایک سید 12 سال نماز پڑھتا رہا، فضائل اعمال لکھے ہے 12 سال نماز پڑھتا رہا ایک وضو سے، ایک سید 12 سال، یہ تقلید کے فوائد نے 12 سال قوم نے تسلیم کر لیا، لکھیا اس کے اندر یہ تقلید کے ثمرات نے۔ اگر من بعد یاد آ گئی حضرت علامہ احسان اللہ زیر شہید اور رحمت اللہ علیہ سڈے تے گفتگو کر رہے، تقریر فرما رہے تے کھڑے ہو کے پانی پی لیا، پانی منگوایا تے پانی پی لیا، کھڑے ہو کے گفتگو کھڑے ہو کے فرما رہے سن، کھڑے پانی پی لیا، 2 گھٹ پھیرے تے تقریر جاری رکھی۔ ایک بندہ کھڑا ہو پوچھتا ہے حضرت علامہ صاحب کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے؟ علامہ رحمت اللہ علیہ کا آنسو گر پہ، فرمایا میرے اللہ مینوں اپنی محنت کا ثمرہ مل گیا ہے، اج انہاں دا بڑے تو بڑا بھی غلطی کرے تے قوم بول دی بھی ہے، پوچھ دی بھی ہے، تحقیق بھی کر دی ہے کہ حضرت یہ بات ٹھیک ہے۔ حافظ عبداللہ شیخو پوری اللہ تیری قبر تے بے شمار رحمتہ نازل فرما، انہاں کو روایت میں خود سنی کہ صلاۃ الرسول کتاب چھپی سیال کوٹ چو، مولانا صادق سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ پہلا ایڈیشن چھپیا، ادھر لکھیا گیا کہ اگر عورت اعتکاف بیٹھنا چاہے تو اپنے گھر چ بیٹھ سکتی ہے، گھر اعتکاف بیٹھ جائے، یہ بات لکھی صلاۃ الرسول۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں میں گیا سیال کوٹ جلسہ، تقریر جاری اطاعت رسول تے پیچھے مولانا صادق سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ بیٹھے، صدارت انہاں دی
تقریر جاری کردے تقریر حافظ صاحب نے مولانا صادق سالکوٹی رحمہ اللہ ول مڑ کے ویکھیا اور فرمایا مولانا صادق صاحب تساں بھی صلاۃ رسول لکھیا ہے، عورت گھر اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، کوئی دلیل پیش کیجئے۔ مولانا صادق سالکوٹی رحمہ اللہ سوچتے رہے، تقریر حافظ صاحب کی ختم ہوئی، سٹیج پہ آئے دعا واسطے اور فرمایا لوگوں سن لو، محترم حافظ عبداللہ شیخو پوری نے میری اس طرف توجہ مبذول کروائیے کہ میں اپنی کتاب صلاۃ رسول بات لکھیے، میں پوری طرح اپنے جناب انہاں دے خطاب دوران غور کیتا ہے، چاہو حافظ صاحب نو میں اپیل کرنا کہ جتھے جان اعلان کر دیں صادق سیالکوٹی دا اپنا قول ہے، میرے محمد دی کوئی حدیث موجود نہیں۔ یہ جرت ہونی چاہیے بندے دے اندر، ساڑا بڑے تو بڑا غلطی کرے۔ اے پرسوں دی بات ہے، ایک اہل حدیث سے ساتھی جوان یوتھ فورس سے جوان آئے اور کہنے لگے جی اسی کتاب چھاپ رہے اہل حدیث کا مذہب، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ انہوں دی کتاب تے چھاپنی چاہیے یا نہیں؟ میں آگے جی چھاپو، لیکن ایک بات اس دی اندر ہے، او دا تھلے اگر حاشیے اندر اصلاح ہو جائے، کہلے کون سی بات؟ میں آگے حضرت شیخ الاسلام نے رفع الیدین تے دلائل دیندے ایک بات لکھی ہے کہ بعض لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی والی حدیث کے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک بار رفع الیدین کیتا پھر نہ کیتا، تے لہذا اے روایت شیخ الاسلام نے لکھی ہے، لکھ کے نیچے فرماندے نے کہ ٹھیک ہے حدیث تو ہے، لیکن ہم کون سا رفع الیدین کو فرض سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں؟ ہم کون سا رفع الیدین کو فرض یا ضروری سمجھتے ہیں؟ پیغمبر نے کبھی نہیں کیا ہوگا، لہذا یہ حدیث تو ہے، لیکن یہ دیگر حدیث کے مقابلے میں یہ جو ہے متواتر عمل ثابت نہیں ہو سکتا، یہی ہو سکتا ہے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ میں کہا حضرت شیخ نے بات لکھی، شیخ الاسلام ساڑھے جیسے ہزاروں کروڑوں ہو جان، شیخ الاسلام دے علم دے خاک نو انہاں دی حیثیت مقام و تقوی دے خاک نو بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن میں عرض کیتا ہے بات درست نہیں۔ کیوں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت صحیح سند نال پیغمبر تو جدو ثابت ہی نہیں تے اس دی حیثیت کیا ہوگی؟ او دے سند جدو سفیان ثوری جو مدلس او دی تدلیس دی وجہ تو روایت ضعیف ہے، جدو ضعیف ہے تو پھر وہ قابل حجت نہیں۔ حضرت شیخ صاحب نے بات لکھی ہے درست نہیں، بڑے تو بڑا کوئی بات لکھے اہل حدیث تاقید ہے، وہ دی بات نو ٹوکیا بھی جا سکتا ہے، روکیا بھی جا سکتا ہے، پوچھیا بھی جا سکتا ہے، اور اس نو اصلاح بھی کیتی جا سکتی ہے۔ اسی واسطے صلاۃ الرسول کی کتاب مولا صادق سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے لکھی، میرے جماعت دے علماء نے وہ دی تحقیق و تخریج کر کے وہ دی اندر کوئی کمزوری نقص نظر آیا، وہ دی اصلاح فرمائی۔ اہل حدیث تاقید اور نظریہ ہے، اور باقی جماعتاں نے جائیے اگر امیر و قادوی نے قرآن دی آیت کولو بنائی، مولوی ایویں آج تک لکھتے آ رہے ہیں، جویں ضیاء العدلہ مولانا محمود حسن نے بات لکھی، مولوی ایویں چھاپتے آ رہے ہیں، جرت نہیں اصلاح کرن۔ کوئی مولوی قرآن بھی اپنے کولو بنا دے، اصلاح دی جرت نہیں، حدیث کولو بنا دے، اصلاح دی جرت نہیں۔ تو جناب کچھ عرصے پہلے دی بات ہے، میں ایک بستی تقریر کر رہا، اتفاق ایسی کہ مسجد بھی دوجیاں دی تے میں تقریر دی بات کہہ دیتی، میں آگے آج میں مسلک اہل حدیث بیان کرنا ہے، مسجد پاویں تہاڈی ہے تے مینوں کوئی گھنٹہ بندہ پوچھے نہ، خبردار کوئی پوچھے۔ مولوی بیٹھے بستی ایک گجرانوالا دا نام ہے، تحصیل شاہپور ضلع سرگودے چ، مفتی ایک اتنے جامعہ شرعیہ دا اس پنڈ دا بستی دا پڑھاندا سی، وہ بھی چھٹی آیا عید ذوالفطر تو چند دن بعد دی بات، یہ جن تقریباً آج تو 2 سال پہلے دی بات، تقریر شروع ہوئی، میں کہا مسجد مسلک دیوبندی ہے، علماء بھی تشریف فرمانے، انہاں دے بھی ساڈے بھی، میں آج چاہنا کہ تواڈے سامنے مسلک اہل حدیث بیان کرا تے 1 گھنٹہ بیان کرے گا، خبردار کوئی مولوی بولے اس تو بعد جی مرضی بول لے۔ اور مولوی اپنے مسجد ساڈی اسا بلایا با چلو کوئی مشترکہ ایک جلسہ ہو جائے اکٹھا، اس مولوی نے آخیا کہ تو مسلک اہل حدیث بیان، میں کہا پسے ربوں نے مسجد نہ دی اج بیان تک کری، میں بھی خیر 2 نفل پڑھے سن، میں کہ یا اللہ رحم آپ پہ کری، میں تو مسلک بیان کرنی میں مسجد نہ دی بھائی مولوی نہ دے، شروع ہو گیا۔ خیر مسلک بیان کردے لا صلاۃ لمن لم یقرأ حدیث آ گئی، جدو میں حدیث پڑھ لی تقریر ختم ہو گئی، میں کہا ہاں بھائی ہوں اٹھو، جنہوں سوال کرنا پوچھو، چاہے مولوی پوچھے غیر مولوی پوچھو، پوچھو سوال۔
وہ جہاں مولوی پوچھنا سی مولوی انہیں ہوش وج گم ہو گیا بھائی مولوی عجیب ہے مسجد ساڈی سٹیج ساڈا ممبر ساڈا تقریر بھی کر لی الٹا نہ پوچھو وہ مولوی جہاں پوچھنا سی وہ اللہ کیتا وہ بھی رہ گیا ایک مولوی نے خیر اس مفتی احمد خان سی تے جامع شریف اجے بھی پڑھاتا ہے اس وقت بھی کھڑا ہو گیا کہنے لگا جی تساں لا صلاۃ لمن لم یقرأ اے تے حدیث یاد آ گئی ہے ایک اور حدیث یاد نہیں آئی میں کہ جی وہ تسی پڑھ دو ایویں سامنے میرا کھڑا کہنے لگا حدیث آندی ہے لا جمعۃ الا بخطبہ لا جمعۃ الا خطبے تو بغیر جمعہ نہیں ہوں ہر بندہ خطبہ پڑھے گا یا ایک مولوی پڑھے گا میں کہ جی ایک مولوی یعنی ایویں ہی مول فاتحہ بھی صرف مولوی ہی پڑھے اور کو نہیں پڑھے میں کیا حدیث کیویں پڑھی جی ذرا دوبارہ پڑھو مولوی دوبارہ اٹھیا تے پدل ہو گیا لا جمعۃ الا فی الخطبہ میں کہا حضرت فی الخطبہ نہیں ہے بے خطبہ ہے پھر پڑھو تری باری پڑھی میں کہا حضرت سمجھ نہیں آئی پھر پڑھو چار بار میں پڑھائی تو مولوی جو چوتھی باری پڑھن لگا تو اونج نہیں ویندا رہا کہتا لا جمعۃ الا بخطبہ میں کہا حضرت ایک پڑھی جے کہنے لگا حدیث ہے میں کہا اگر یہ حدیث ہوئے میں اسی ممبر تے تواڈے مسجد نو قبول کرن دا اعلان کر لاں حدیث دسو کتاب کیڑی شاباش بیان کرو کہنے لگا کتاب تے مینوں یاد نہیں میں کہ پڑھی کیوں میں کہا حضرت حدیث نہیں کہنے لگا 15 دن دی مہلت دے دو میں کہا 15 دن دی مہلت لے لو ایویں میں سپیکر میں کھڑا ہوں میرے سامنے کھڑا 15 دن دی مہلت لے لو 15 دن تو بعد میں بھی اس تیری مسجد دے اندر تو بھی اس مقام تے تو حدیث لے آئے گا حدیث تو پیش کرے گا میں تیرا مسئلہ قبول کروں گا کہے ٹھیک ہے طے ہو گیا تو 15 دن گزرے میں فون کیتا میں کہا حضرت آج 15واں دن جے تے میں تیار بیٹھا جے ساتھیوں سمیت تے میں تواڈے پنڈ پہنچیا کہنے لگا میں لاہور ہاں میں جے ہفتہ نہیں آ سکتا ہفتہ اور دے دو ہفتہ اور دیتا پھر خیر شرم ان سمجھا با ہوں میرا پنڈ ڈوئی کوئی نہیں میرے کو سیدھا ڈائریکٹ میرے مسجد پہنچ گیا کہنے لگا جی بڑا مشکل پہنچا پتا آتا پوچھ کے اپنے مولویوں کو سرگو دیا کو پوچھا وہ کتنے رہندا ہے میں آیا ہاں سیدھی گل ہے حدیث کوئی نہیں یہ کوئی قول ہے تے پتہ نہیں ہے کتنے میں کہا حضرت حدیث کوئی نہیں قول ہے کہنے لگا کدا میں کہا جی تقلید کر دے او دا بھی نہیں کہنے لگا کدا میں کہا مولوی جی یہ اکاڑے بنے مجموعہ رسائل امین اکاڑوی نے خود گھڑ کے کیا رسول اللہ نے فرمایا یہ انہیں خود حدیث گھڑی مجموعہ رسائل لکھی آج بھی موجود ہے انہیں کیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب روایت ہوندی ہے تے لا جمعۃ الا بخطبہ حدیث نہیں جائیے دنیا دی کسے کتاب وچ حدیث موجود نہیں لیکن رسول اللہ دی صحیح حدیث بخاری نو رد کرن لئی اس حدیث نو بنا کے امت کے سامنے پیش کیتا گیا ہے یہ تقلید ہے جو محمدی حدیث تو بندے نو بیگانہ کر کے رکھ دیندی تو آؤ اگر سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین کی طرف آنا چاہتے ہو تقلید چھوڑنی ہوئے گی اور تحقیق کر کے پیغمبر دی حدیث دے قریب آ جاؤ اللہ تعالیٰ بہت ساری گمراہیاں تو بچا لے گا اور اتنی گمراہیاں تو بچائے گا کہ کوئی بندہ بڑے تو بڑا بھی غلطی کرے گا روکو گے ٹوکو گے پوچھو گے بات کس طرح کیتی ہے تے جے تقلید نہیں چھوڑو گے پھر کہو گے بزرگان نے چونکہ کیا چونکہ فرمایا پھر کی فرمایا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فجر دی نماز عشاء دے وضو نال 40 سال پڑھی یہ کدوں باتاں ہوندیاں نے جدوں تقلید ہوئے اور جدوں تحقیق ہوئے بندہ سوچ دے کہ بندہ ستا بھی ہوئے گا انسان بھی ہے رب نبی نو آندا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا وہ کون ہے امام جڑا 40 سال رات سوندا بھی نہیں یا سوندا تے وضو نہیں ٹٹدا وہ میرے نبی نے فرمایا کہ جڑا میرا امتی لیٹ کے ٹیک لگا کے سوچدا وضو ٹٹ جاندا ہے اس مطلب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہ گھر گئے نہ زوجان دے حقوق ادا کی نہ حقوق زوجین ادا ہوئے نہ اپنی بیوی دے حقوق ادا ہوئے نہ رات نو سوئے نہ کدا حاجت آئی نہ 40 سال رات نو کدے حاجت ہوئی نہ پیشاب آیا اے امام ہے من بتلاؤ اے اپنے کولو روایتاں گھڑ گھڑ کے امام دی ہستی و شخصیت نو بدنام کر رہے ہو آؤ اگر ساری چیزاں چھوڑ کر کے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کے قریب آ جاؤ حدیث سے سکون بھی آئے گا قرآن پڑھو گے سکون بھی آئے گا تحقیق بھی ہوئے گی اور عقل بھی کام کرے گا اور اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا آخرت بھی بہتر کر دے گا جب تک تقلید نہیں چھوڑو گے اس وقت تک اسی تحقیق نہیں کر سکتے اور تقلید ہی ایسی لعنت ہے جو رب دا رسول دا قرآن اور حدیث دا صحابہ اور ائمہ دا گستاخ بنا کے رکھ دیندی ہے تقلید کی وجہ تو فرقہ وریت آندی ہے
جدو تقلید نہیں سی امت ایک عقیدے تے کٹھی سی، تقلید آئیے لڑائیاں ہوئیاں نے، تقلید آئیے مسجداں الگ بنیاں نے، تقلید آئیے جنہیں بیت اللہ چ بھی ایک دفعہ 4 مصلے بچھوا دیتے، کہنے لگے جی اے حنفیاں دا مصلی ہے، شافیاں دا مالکیاں دا، من بندہ کہنے لگا ایک وقت سی نا بیت اللہ چ بھی 4 مصلے سن، میں کہا ٹھیک ہے پھر رہ جانے نہیں، میں کہا 4 کتنے گئے جانے پٹے گئے، رہ کیڑا گیا، میں کہا 5واں، میں کہا حنفیاں دا کیا جان جی، شافیاں دا مالکیاں دا عملیاں دا پیچھے کہڑا رہ گیا، میں کہا ساڈا 4 تے سن وہ تے رہ نا، کہنے لگا کل 4 مصلے سن، میں کہا جی وہ ہیں جانے نہیں، ایک رہ گیا کیڑا، میں کہا ساڈا 5 تے ٹوٹل نے، یا حنفیاں دا شافیاں دا مالکیاں دا عملیاں 4 پڑ دیتے گئے، ساڈا اجے بھی قیامت تے قیامت تک رہنا ہے۔ ہدی للعالمین، ہدایت دا مرکز انشاءاللہ اہل حدیث دا مصلی قائم رہے گا، مکہ چ بھی قائم رہے گا، مدینہ چ بھی قائم رہے گا، مدینہ ساڈے کولے، مکہ ساڈے کولے، روضہ رسول دی چابی ساڈے کولے، بیت اللہ دی چابی ساڈے کولے، مسجد عرفات دی امامت، نمرہ دی امامت ساڈے کولے، قباء مسجد دی امامت ساڈے کولے، بیت اللہ دی امامت ساڈے کولے، جاؤ نبی پاک دے روضہ دی حفاظت ساڈے کولے، علی اجویری دے دربار تواڈے کولے، ساڈے کول سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مصلی دی امامت ہے۔ اگر مصلی رسول دی امامت حق نہیں پھر بتلاؤ کون حق تے ہو سکتا ہے؟ اہل حدیث کیوں اہل حق نے؟ اس واسطے بطور تائید کہ مکے دی امامت ساڈے کولے، مدینے دی امامت ساڈے کولے، قرآن ساڈے کولے، پیغمبر دی حدیث ساڈے کولے، بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ ساڈے کولے۔ اسی واسطے ایک مولوی نے چند دن پہلے کتاب لکھی ہوئی لکھیا کہ امام بخاری نو گالی دل کڈن نو جی کردا ہے، کتاب میرے کول موجود ہے، کل آنا علامہ عصمت اللہ خان، کل آن گے انشاءاللہ، انہوں نے والد نے کتاب لکھی قرآن مقدس اور بخاری محدث، وہ لکھدا ہے میرا دل کردا ہے میں بخاری نو گالی دیاں، کہندا ہے اتنا نعوذ باللہ الفاظ گندے نے، آندا ہے بخاری ہے یہودیاں دا ایجنٹ ہے، اور جناب عیسائیت دا ایجنٹ ہے، رافضیت دا ایجنٹ ہے، نہ امام زہری رحمہ اللہ نو معاف کیتا گیا ہے نہ امام بخاری رحمہ اللہ نو۔ پھر آخر مقدمہ شروع لکھدا ہے، آندا کہیں ساڈے بھی چیخن گے بخاری بخاری تے کیوں جرا کیتی، آندا میں کیوں نہ کراں، میرے امام دا ذکر بخاری چ نہیں کردا، امام ابو حنیفہ دا ذکر بخاری چ نہیں کردا، میرے مسلک دی حمایت نہیں کردا، جدوں بخاری ساڈے فقہ حنفی دے مخالفت کردا ہے میں کیوں عزت کراں، تو عزت کیوں کرے، تیرے مسلک دی مخالفت کردا ہے میں کیوں عزت کراں کہ میرے مسلک دی عظمت دے وہ کتاب لکھی، میں امام بخاری اس واسطے عزت کرنا انہاں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کی خدمت کیتی ہے اور مسلک اہل حدیث کا دفاع کیتا ہے، وہ بھی اہل حدیث ہے، میں بھی اہل حدیث ہاں، وہ بھی محدث ہے، میں انہاں محبت کرنے والا۔ یاد رکھیے بندے آدھے تسی کادے اہل حدیث ہو، تو انت حدیثاں یاد کوئی نہیں، بندہ مینوں کہنے لگا کوئی اہل حدیث لیا جنہوں حدیثاں یاد ہو، جڑا حدیث دا حافظ ہوے وہ اہل حدیث ہوندا، میں کہ ساڈی جماعت چ کوئی بندہ کھڑا کر لے تینوں حدیث سنائے گا، لگا تے ہر بندے میں ساڈے ان پڑھ بھی حدیث آتی، کہنے کا فرق کیتا، میں کہ بندہ ساڈا بیٹھا ان پڑھے، میں کہ اٹھا حدیث سنا، اٹھیا انہوں بھی پتا سی واہ کم بڑے ہیں، میں کہ پوچھ لے دے کولوں حدیث آندی ہوں، وہ بابا کہے کیوں نہیں میں حدیث ہاں، من کیوں نہ آوے حدیث، کہنے لگا تو بابا ان پڑھ تو حدیث سنائے گا، کہنے لگا ہاں، کہنے سنا، بابا کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما، میں اگر سنی جا حمدن کثیرن، میں اگر سننی ربنا ولک الحمد التحیات للہ، میں کہ ساریاں پیغمبر دی حدیثاں نہیں ہو رہی، مگر کوئی اہل حدیث ایسا نہیں، اسی واسطے تے وہ میں کیا کرنا، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ کراچی والے فرماندے ہوتے رہے کہ میں لفظ اہل حدیث نال اتنی محبت، اتنی عقیدت، اتنا پیار ہے، اگر میں شریعت اجازت دے، قرآن حدیث اجازت نہیں، اگر میں دلیل مل جائے تو میں اپنی اولاد نو وصیت کر کے مراں کہ میرے کفن تے بھی لفظ اہل حدیث لکھ دو۔ یہ ایسا عظیم مسلک ہے، ایسا عظیم عقیدہ جڑا ایک ایک جس دا نقطہ، ایک ایک عقیدہ، ایک ایک عمل یا اللہ دے قرآن دے مطابق ہے یا پیغمبر دی حدیث دے مطابق ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترمت وقت وصیت کے میرے کفن پر رکھ دینا، اس حدیث کی سند صحیح ہے، مسلک حاکم وغیرہ جو روایت موجود ہے اور سند صحیح ہے۔ کیا ویڈیو بنانی اور دیکھنی جائز ہے؟ مسئلہ کی وضاحت کریں بھائی۔ تصویر کے درمیان، اس تصویر درمیان علماء درمیان مسئلہ مختلف ہی ہے،
بعض علماء نے اس میں تصویر جس تصویر دی حرمت ہے اس نو اس تصویر دے یعنی مطابق نہیں سمجھا کہ یہ وہ تصویر نہیں. ان علماء نے اس مسئلے نال اختلاف کیتا ہے اور اس کے بارے انہوں نے چند دلائل بیان فرمائے. ایک دلیل تو انہیں بیان فرمائی ہے جو عقلی ہے، وہ اس طرح ہے کہ اگر ویڈیو نو بند کر دیتا جائے تو تسی سارا بھی توڑ دو وچوں تصویر تو نظر نہیں آ سکتی، تصویر دا وجود تو نظر نہیں آئے گا، اور جدوں یہ چلے گی اس وقت یہ بے جان نہیں ہوئے گی، تو حرکت کر دی نظر آئے گی، ایک عکس نظر آئے گا جی میں شیشے چو بندے نو اپنا عکس نظر آندا ہے. بعد نے اس نو تصویر کو سمجھیا نہیں. جن علماء نے اس کے جواز دا فتویٰ جاری کیتا ہے مثلا علامہ البانی، حافظہ اللہ اور دیگر کئی علماء اور محدثین. اور ساتھ ہی دوسری بات غور کی انہوں نے نزدیک یہ تصویر نہیں، اس تصویر نے اس سے قیاس کیتا ہے جو انہوں نے آپ کا نقلی دلیل دیتی ہے کہ صحیح البخاری اندر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس گھر تصویر ہے اتنے رحمت دا فرشتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس خود اپنے گھر حضرت عائشہ کی تصویر آئی سی، ایک عکسی تصویر حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے سن پیغمبر دے پاس خواب دی اندر ایک تصویر رسول اللہ کے گھر آئی. جبریل رحمت کا خود فرشتہ ہے وہ لے کے آیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس آئی، آپ نے دیکھی، آپ نے فرمایا شاہ تیری تصویر میں نے دکھائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے. بعد نے اس تصویر نو اس تصویر تے عکس ایک تصویر تے عکس یعنی کہ قیاس کیتا ہے علماء نے. بہرحال حجے تک یہ مسئلہ زیر باس ہے. جو مکتبہ دارالسلام دے ڈائریکٹر نے غالباً مولانا عبد المالک مجاہد صاحب، انہوں نے تمام علماء حدیث دنیا کے جس کونے چ اہل حدیث علماء رہ رہے ہیں سب نے خط لکھیا ہے کہ جو ویڈیو والی تصویر ہے سی ڈی وغیرہ جس کو علماء دی بنائی جاتی ہے کیا یہ شرعی طور پہ جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ بارے تمام علماء اہل حدیث میں فتوا دین تاکہ اس سی ڈی اگر جائز ہے تو اس کو عام کیتا جائے اور اگر ناجائز کے زمرے اندر ہے پھر اس کو روک دیتا جائے. انہوں نے پورے علماء اہل حدیث نے خط لکھیا ہے اور وہ پوری دنیا کے علماء نے پہنچ چکا ہے اور مولانا عبد المالک صاحب کو کئی بعض علماء کا جواب بھی آ چکا ہے اور بعض علماء جواب آ رہے ہیں. جو ہی سارے جواب اکٹھے ہوں گے کیونکہ اسی مقلد نہیں، تحقیق والی محقق تحقیق کرنے والی جماعت ہے، مجتہدین کی جماعت ہے، سارے اندر مجتہدین علماء موجود نے، وہ اجتہادی اس طرح فتوا لکھ رہے ہیں. فتوا جو ہی سامنے آئے گا انشاءاللہ علماء دا تو رسالے آ جائے گا. الاعتصام اپنے اہل حدیث جو مرکزی جمعیت دا اپنا ہفت روزہ اہل حدیث ہے اس دے اندر بھی انہوں دا سوال وہ آیا سی. انشاءاللہ جواب جدو آئے گا بالتفصیل پوری جماعت نو اس تو آگاہ کیتا جائے گا، اس تو بعد ہی کوئی رائے جڑی ہے پیش کی جا سکتی. جماعت المسلمین کی وضاحت کریں. بھائی جماعت المسلمین ایک گمراہ فرقہ ہے جو کراچی اندر پیدا ہویا ہے اور انہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی کئی ایک احادیث دا انکار بھی کیتا ہے اور ساتھ ہی زور دیندے نے کہ جڑا اجرت لے اس دے پیچھے نماز نہیں ہوندی اور بعد اہل حدیث نام رکھنا جائز نہیں ہے، جو نام رکھے وہ مشرک ہے نعوذ باللہ. تو بہرحال میرا گجرات کے اندر اس موضوع تے ایک گھنٹہ جڑا ہے گفتگو ہوئی ہے اس موضوع تے ایک جماعت المسلمین دے اس مقام دے امیر نال وہ کیسٹ مل جاندی ہے سر کو جو منگوا لو اس مسئلے تے کہ کیا جماعت المسلمین دے اس عقیدے اور نظریے تے تقریباً ایک گھنٹہ گفتگو ہوئی ہے. اے حال ہے دے اندر تقریباً 2-2.5 مہینے قبل. اناف مسائل میں ابو حنیفہ کے مقلد جب عقائد میں اشعری اور ماتریدی کہ ابو حنیفہ کا عقیدہ اناف کے عقیدے کے خلاف ہے. ہاں امام صاحب کا عقیدہ جو ہے وہ دے بارے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے چنگی باس کیتی ہے تو لہذا امام صاحب دا ویسے نا عقیدہ امام صاحب دا انہاں دے مطابق نہیں سی تا امام صاحب نے نا امام ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت ان کو امام ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے کہ امام حنیفہ نے کبھی قرآن حدیث کی تعلیم دی ہے یا نہیں. بھائی بات یہ امام صاحب حدیث دے معاملے سارے ہی منتے ہیں کہ حدیث دے بارے جڑے سن وہ امام حدیث دے نہیں نے بلکہ وہ امام فقہ دے نے. باقی نعمان بن ثابت تو ان کو امام ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں اس بارے مختلف روایات نے. ایک تو ہے کہ حنیفہ دا معنی بعد نے کیا قلم دوات کہنے کہ جو کہ قلم دوات ہر ویلے لکھتے رہتے سن پتہ نہیں کی لکھتے سن اجے کتاب تو دنیا چ کوئی نہیں پتہ نہیں کی لکھیا نے میرے علم وچ نہیں اس وجہ تو کہندے نے انہاں ابو حنیفہ کیا جاندا ہے. بعد کہندے نے کہ زیادہ مشہور روایت ہے کہ انہوں نے بیٹی سی حنیفہ اور اس وجہ تو کیا جاندا ہے. اگر کوئی مرد یا عورت فوت ہو جائے تو 3 دن کے دوران درس قرآن کروا سکتا ہے یا نہیں. بھائی درس قرآن ہو سکتا ہے کوئی اجتماعی خصوصی جڑی دعا ہے نا کہ آؤ فلاں میت واسطے دعا ہوئے گی یہ ایک کل دی صورت ہے کہ نہیں کرنی چاہیے اس کو بچنا چاہیے. اس طرح سے ساڑھے اندر سرایت کر رہی ہے اہل حدیث علماء جو نے دیکھو ایک بندہ آ کے قرآن دی عبارت پڑھتا ہے وہ تے ہو گیا بدعت جڑا آگے نال ترجمہ بھی کر دے وہ سنت ہو گیا. اس واسطے درس سپیشل انتظام کرنا تیسرے دن وہ کول کر دینے تسی درس شروع کر دو اور پھر وہ دعا اسے کروانا یہ طریقہ ایک کو درس دینا
حدیث تو قرآن تو ثابت ہے، لیکن یہ طریقہ حیت جو ہے میت دے گھر تیسرے دن کٹ کر کے درس دینا ہے ثابت نہیں ہے. جی میں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ذکر ثابت ہے، لیکن مل کے جاری پڑھنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا سنن دارمی روایت ہے کہ یہ طریقہ رسول اللہ تو ثابت نہیں. کیا غیبانہ نماز جنازہ جائز ہے؟ ہاں فی نفس ہی غیبانہ نماز جنازہ سنت تو ثابت ہے. پچھلے دن چاہے کراچی جڑے بندے مرے نے، ایک مولوی نے کیا میں نہیں پڑھا اخبار چاہے نے وقت میں کہ چلو غیرت اپنے مذہب دی آئی ہے نا، انہاں دے مذہب فقہ حنفی جائز نہیں، حدیث دے اندر جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ دا جنازہ پڑھایا سی کہ نبی پاک نے غیبانہ جنازہ پڑھایا؟ ہاں بھائی پڑھایا ہے نجاشی بادشاہ دا. بعد روایتاں چ ہوندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے میت جڑی سی وہ حاضر کر دیتی گئی سی معجزاتن، میت سامنے حاضر سی. یہ بعد روایت ہے لیکن روایت ثابت نہیں ہے، لیکن مشہور ہے کہ آپ دے سامنے میت جڑی زہر، میں کہنا نبی پاک دے سامنے تے میت زہر ہو گئی، صحابہ دے سامنے صحابہ دا تو پھر بھی صحابہ تو نہیں سی پتا، بس سامنے میت صحابہ تو پھر بھی غیبانہ نہیں رہے گا. اس واسطے نماز غیبانہ جائز. ایک بندہ مجھے کہنے لگا غیبانہ نماز جنازہ دلیل کی ہے؟ میں کہ نجاشی بادشاہ نے جڑا ہے وہ نبی پاک نے پڑھایا، اور تنوں دلیل کی جائے دی. نبی پاک نے خاتمہ مسجد نبی دے قبر تے جا کے جنازہ پڑھیا، وہ فوت ہو گئی سی، دفن بھی ہو گئی سی، بعد جا کے قبر تے جنازہ پڑھیا، یہ بھی دلیل موجود ہے. کہنے لگا نہیں یہ جی دلیل دو جی غیب دا لفظ بھی ہو گئی. میں کہ اللہ محفل حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ نہیں ٹھیک. جب جناز یہ ضروری ہے اللہ محفل حینا و میتنا و شاہدنا، جڑے میت حاضر نے تے جڑے میت غائب نے، جڑے جیندے حاضر نے جڑے جیندے غائب نے، ضروری ہے جڑے جیندے غائب نے. ہاں جب جنازہ اٹھاتے ہیں تو بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھنا جائز ہے؟ بدعت ہے بھائی. کیا بابا آدم علیہ السلام سے پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا وجود تھا؟ اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک اللہ نے سب سے پہلے بنایا ہے. جڑی روایت ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب تو پہلے اللہ نے میرے نور نو پیدا کیا. اصول کافی شیعہ دی کتاب ہے، یہ شیعہ دا عقیدہ مسلمانوں دا عقیدہ ہی نہیں. کیا بابا آدم علیہ السلام سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں نبی پاک نے فرمایا جامع ترمذی وغیرہ حدیث ہے کہ حجے میں حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور گارے دے اور جناب روح دے درمیان حصہ میں تے اللہ دے ختم نبوت دا پیکر لکھے ہوئے سا، اللہ دے ہاں نبی لکھے ہوئے سا. آپ اللہ دے تقدیر وچ نبوت آپ دی لکھی ہوئی سی، آپ دا وجود نہیں سی، آپ دی صفات تذکرہ جس بار رب نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قلم دی قسم ہے جو نے لکھیا اس دی من قسم ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب اس قلم نے تیرا مجنون ہونا نہیں لکھیا بلکہ تیرا لکھیا وانک لعلی خلق عظیم. وہ قلم کیڑی ہے؟ جامع ترمذی اندر حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، سب تو پہلے اللہ نے قلم نو پیدا فرمایا. پھر فرمایا اکتب، اے قلم لکھ. قلم نے کیا اللہ میں کی لکھاں؟ فرمایا جو کچھ ہو. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ قلم نے کیا میں کی لکھاں؟ نبی پاک نے فرمایا رب نے فرمایا کہ اے قلم لکھ جو آج تک ہو چکا ہے اور جو قیامت تک ہوئے گا. لہذا سب سے پہلے قلم پیدا ہوا. یہ روایت اس صحیح حدیث کے خلاف ہے. کیا آدم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ وغیرہ نبی پاک دا کوئی نہیں سی پایا؟ بعض روایت آتے ہیں کہ نبی حضرت آدم علیہ السلام نے کیا سی یا اللہ اس دا واسطہ ہی جہاں تو عرش تے نام لکھوایا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مینوں معاف کر دے. نہیں، قرآن اس بات کا انکار کر دے. روایت جھوٹی ہے، من گڑت ہے، موضوع ہے. صحیح بات کیا ہے؟ ربنا ظلمنا، کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نور ہے؟ اگر بشر ہے تو قرآن مجید میں سیاد کا کیا معنی؟ ہم نے نور روشن کتاب بھیجی. بس یہ معنی یہ ہوئی ہے کہ نور اور کتاب بھیجی. نور تو مراد بھی قرآن ہے اور کتاب تو مراد بھی قرآن ہے، کیونکہ رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ. اگر نور تو مراد کوئی الگ شے ہے، کتاب تو مراد کوئی الگ شے ہے، پھر بہم اللہ ہوندا بہی کیوں آیا ہے؟ بہی دا آنا اس بات دلیل ہے کہ نور کتاب تو مراد ایک کوئی شے ہے. پھر تسی کہو گے اگر نور کتاب تو مراد ایک کوئی ہے پھر ایک کوئی آ جانا نور مبین یا کتاب مبین. یہ کوئی بات نہیں. قرآن ایک اور جگہ تے تلک آیات الکتاب کتاب و ہاں جی وہ دسیا میں جی یا حدیب بہ اللہ بہی ضمیر جڑی ہے نا بہی جڑا ہی ہے نا بہی یہ واحد واسطے ہوندا ایک واسطے ہوندا ہے. یہ نور تو مراد قرآن اور نور تو مراد پیغمبر اور کتاب تو مراد قرآن ہوندا تو پھر ہوندا بہی نہ ہوندا بہ ما ہوندا دو، یعنی کہ اللہ دو چیزاں ہدایت دیندا ہے. تے جے نور تو مراد نبی بھی ہے پھر یا دی بہ اللہ اللہ اس نور نال ہدایت دیندا. آپ ہدایت دا نور تے بن کے آئے ذاتی طور تے جنسی طور تے تخلیقی طور تے پیغمبر نور نہیں آدم دی اولاد وچوں نے. کون ہے پوری دنیا کسے جڑا مولوی کہے نا پیغمبر نور من نور اللہ نے انہوں کون لکھ کے دے کہ آدم دی اولاد چوں نہیں؟ انہوں کو لکھ کے دے کہ آدم علیہ السلام دی اولاد چوں نہیں. جے مولوی لکھ دے تو میں تو 5000 انعام دیا.
کہ آدم علیہ السلام دی اولاد وچوں نہیں، جے آپ آدم دی اولاد وچوں نے پھر اللہ دے نور وچوں نہیں ہو سکتے۔ کیا آپ نے علامہ طاہر القادری کی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہے؟ کیا میں کون سی کتاب؟ ہاں بھائی، انہوں نے جڑا پہلے پارے دا سورۃ البقرہ وغیرہ دا تفسیر لکھی ہے وہ میں پڑھی ہے، تے بہرحال منج اس دا محدثین والا نہیں ہے، وہ قرآن پاک دے ترجمہ جڑا ہے بر رائے کردا ہے اپنی مرضی نال، اپنی رائے نال، اور لغوی اور منطقی انداز جو تفسیر بیان کردا ہے، اور حدیث دی روشنی اور حدیث دے تابع ہو کے تفسیر نہیں ہے۔ اہل حدیث دے نزدیک سب تو زیادہ معتبر تفسیر وہ ہے جو سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے تابع قرآن دی تشریح حدیث دے مطابق ہوئے، وہی قرآن تفسیر جو ہے یا صحابہ کرام دے اقوال آپ دے انہاں دے فرامین آثار دی روشنی اندر ہوئے۔ پھر رائے جو ہے اپنی رائے نال جائز نہیں۔ کیا میں کون سی کتاب کا مطالعہ کروں جس میں میرا مسلک اہل حدیث ہو جائے؟ اگر کوئی عام کتاب نہیں پڑھنی تو صحیح البخاری ہی پڑھ لو، مترجم پڑھ لو، انشاءاللہ پہلی جلد ہی پڑھ لو گے تو پہلی جلد حدیث تو ہو جاؤ گے، پھر اگے بھی پڑھتے رہنا۔ کیا شادی کے بعد میں دعا اجتماعی اور عام طور پر اجتماعی دعا اور ہاتھ اٹھا کر اور منہ پر پھیرنا کیسا ہے؟ منہ پر پھیرنا بھی ثابت ہے، ہاتھ اٹھانا بھی دعا دے ادب کے اندر شامل ہے، یہ بھی حدیث تو پاک تو ثابت ہے۔ اجتماعی دعا جڑی فی نفس سے ہی پیغمبر دی حدیث تو ثابت ہے، اور اے جڑا نماز فرض تو بعد متصل دوام ہمیشہ کی تواتر نہ ہر بندہ دعا کر کے اٹھے جائے، جڑا اے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح ثابت نہیں۔ ویسے اجتماعی دعا جڑی ہے وہ ثابت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مواقع تے اجتماعی دعا کیتی ہے۔ اگر شادی تو موقع، نکاح دے موقع تے اگر کوئی کہہ دے کہ دعا کر دو تے دعا ہو گیا سن۔ بسم اللہ۔ اچھا، من تمسک بسنتی ان فساد فلہ اجر 100، یہ روایت صحیح نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا جڑا امت فساد دے موقع تے میری حدیث سنت نو جڑا جناب او زندہ کرے مضبوطی نال تھام 100 شہیداں دا ثواب ملے گا، یہ روایت صحیح نہیں، ایک شہید دے ثواب روایت درست ہے۔